سب کہیں حتمی حل آمین۔ آسمانی پاک آمین۔ میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ آمین آسمان سے صادر ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے جسے آپ اپنی ڈکشنری میں پاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈکشنری میں ہو، لیکن یہ آسمان سے آتا ہے، اور اس لیے جب ہم آمین کہتے ہیں اپنے دل کی گہرائی سے تو دوسرے کو متاثر نہ کریں، اور نہ ہی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میری آواز علاقے میں سب سے طاقتور ہے۔ ہم اس لفظ آمین کو ایسے استعمال نہیں کرتے جیسے پھٹکار والا لفظ ہو، جیسے نشئی کہتے ہیں آمین، جیسے نشئی کلام پڑھتے ہیں، جیسے نشئی کہتے ہیں خداوند میرا چوپان ہے، وہ نشئی ہے، یہ کفر ہے۔ لیکن ہم جو خدا کے فرزند ہیں، ہم ہرگز، ہم جب آمین کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ آسمان سے صادر ہویا ہوا لفظ ہے، اور پھر ہم صرف یہ ہی نہیں کہ ہم یہ لفظ کو آمین لفظ کو ایسے نہیں کہتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ خدا کی حضوری میں، کہ خداوند یہاں پر حضور ہے، ایک ہماری زندگی میں ایک سلیقہ ہونا چاہیے، ایک طریقہ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، ہر ایک ہمارے کام میں جو کچھ ہمارے پاس ہے، اور یہ صرف میرے لیے نہیں، میں برداشت کر سکتا ہوں سب چیزوں کو اگر میں چاہوں تو، لیکن آپ کا باپ ہوتے ہوئے، آپ کا استاد ہوتے ہوئے، چرواہا ہوتے ہوئے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی مدد کرے گا خدا کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کے لیے، اس لیے میں آپ کو یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں، اور اس لیے آپ کسی بھی عمل کو، کسی بھی لفظ کو ایسے ادا نہ کریں خداوند کی حضوری میں کہ خداوند یہ کہے کہ یہ یہاں پر اس لیے آئے ہیں حتمی حل حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں پر کفر بک رہے ہیں اور میرا مذاق اڑا رہے ہیں اور میری اہمیت کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، اور میرے کلام کو ایک نشئی کی طرح سن کر اس کو تبدیل کر رہے ہیں صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن آپ خدا کے فرزند ہوں گے، اور خدا کے فرما بردار فرزند ہوں گے، اور فرما بردار ہوں گے خدا کے، فرما بردار ہوں گے اپنے چرواہے کے، فرما بردار ہوں گے اپنے پاسٹر کے، فرما بردار ہوں گے خدا کے کلام کے۔ گھر میں، خاندان کے اندر، ہم چھوٹے بچے کو، ایک چھوٹے نوجوان کو، ایک رینگنے والے بچے کو جو چھوٹی عمر کا ہے، باپ کا برابر درجہ نہیں دیتے ہیں، نہ ماں کے برابر درجہ دیتے ہیں۔ اپنے باپ کی عزت کرو اور اپنی ماں کی عزت کرو، اور ان کے حکم کو مانو سارے کاموں کے اندر، تاکہ تیری زندگی کے دن طویل ہوں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ باپ اگر وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے تو وہ خوش زندگی گزارے گا جو اگر آپ اس کے ساتھ سے کریں گے، لیکن آپ کے لیے بھی اس کے وسیلہ سے تیری زندگی زمین پر لمبی ہوگی۔ اس لیے جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو آپ اس گھر میں باپ ہے، آپ کا پاسٹر ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جتنا بھی اونچے درجے کے ہیں، جتنی بھی بڑا آپ کا عہدہ ہے، جتنا بڑا آپ کا پیشہ ہے، جتنی بڑی آپ کی ٹریننگ ہے، جتنے بڑے مواقع آپ کے پاس ہیں، یہ خداوند کے لیے ہے، خداوند کے گھر میں ہے، آپ کے پاسٹر کے لیے، اپنے روحانی باپ کے لیے ہے۔ اس کی عزت کرنا لازمی ضروری ہے، کیونکہ وہ تمہیں کلام سکھاتا ہے، وہ محنت کرتا ہے تمہارے لیے، تو اس کا احترام لازمی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو پیچھے دھکا دیں، آپ کو گرائیں، اور آپ اس کو پست کریں اور اپنے دوست سے کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا میں دلیر ہوں۔ جس کو نیچے گرایا گیا یا جس کو دھکا دیا گیا یا جس کو آپ نے پست کیا ہے، وہ باپ ہے۔ یہ اچھی بات نہیں، حوصلہ نہیں، بلکہ بری بات ہے۔ پرانے عہد نامے میں
اگر اس قسم کا بچہ ہوتا تھا تو اسے جماعت کے سامنے لایا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ میرا بچہ باغی ہو گیا ہے، میں نے اسے تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے اسے سکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ میری بات کو نہیں سنتا، اسے جماعت میں سے باہر نکال دیا جاتا تھا، اسرائیل سے نکال دیا جاتا تھا۔ اب کلیسیا میں، اور ایسا ہونا چاہیے، یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جب آپ نجات پا چکے ہیں، آپ کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے اب، اور پھر آپ جب جو زندگی گزار رہے ہیں کلیسیا کے اندر، گھر میں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، کہ آپ مسیح کو اپنے ساتھ لے کر پھرتے ہیں۔ خدا کا فضل آپ کے ساتھ ہے، میں خدا کے مسیح کو لے کے پھروں گا، میں کہتا ہوں میں اپنے خدا کے مسیح کو حاصل کر کے پھروں گا، تاکہ آپ کی زندگی میں یہ مسیح کام کرے۔ یسوع کے نام میں آپ کامیاب ہوں گے، آپ خوشحال ہوں گے۔ یسوع مسیح کو تکتے رہیں اپنی زندگی میں، تو آپ کی زندگی اونچے درجے پر جاتی رہے گی یسوع کے نام میں۔ اور ہم بائبل کو ایسے استعمال نہیں کرتے ہیں کہ وہ بائبل کے خلاف ہو، اور ہم بائبل کو ایسے استعمال نہیں کرتے ہیں کہ خدا کے مقصد کے خلاف ہو یا خدا کے کلام کے خلاف ہو۔ ہم نے نجات پائی ہے، پاک ہوئے ہیں، پاک روح سے بھرے ہیں، اور پھر اس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کسی بھی چیز کو، خدا کے گھر کی کسی چیز کو ایسے استعمال نہیں کرتے ہیں کہ جو خدا نے ہمیں مہیا کی ہے، تاکہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ایمان میں اس نے مہیا کی ہے، تاکہ ہم راست باز زندگی گزار سکیں، اور پھر ہم اس چیز کو حاصل کر کے، اس چیز کو لے کر، چاہے وہ گیت ہیں، چاہے وہ گیتوں کی کتاب ہے، بائبل ہے، جو ساز بجانے کا سامان ہے، سکرین، ٹیلی ویژن، کچھ بھی، ہم کسی چیز کو استعمال نہیں کرتے ہیں جو خداوند خدا کی ہے، اسے خدا کے خلاف استعمال نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کی نجات کے خلاف استعمال نہیں کرتے ہیں، اور خدا کے مقصد کے خلاف استعمال نہیں کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے خداوند نے ہمیں وہ دی ہے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ نشئی کفر والے کی طرح ہوں گے، اور آپ خداوند کی ملکیت کو خدا کے خلاف استعمال کریں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے فرما بردار فرزند نہیں ہیں۔ آپ مسیح لے کر پھرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، طاقت کے لیے، زور کے لیے، اور تاکہ لوگ یہ جانیں کہ میں حتمی حل کی ریٹریٹ میں آیا ہوں، اور میں نے اسے حاصل کیا ہے، اور میں نے اسے حاصل کیا ہے۔ یہاں پر جو موجود ہیں، میں نے یہاں اسے حاصل کیا ہے، اے باپ یسوع مسیح کے نام میں۔ ہم تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں، ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس گھڑی کے لیے، اور ہم تجھ سے مانگتے ہیں اے خداوند خدا کہ تو ہماری مدد کر، تاکہ اس حتمی حل کو جو تو نے ہمیں بخشا ہے اسے قائم رکھیں، جو مکمل حل ہے، جو پھل آور حل جو تو نے ہر ایک کو دیا ہے، اسے قائم رکھیں یسوع کے نام میں۔ ہم تیرے نام کو بے سود نہیں لیں گے، ہم تیرے کلام کو بے سود نہ جانے دیں، اور ہم آمین کو بے سود نہ کہیں، اور ہماری جستجو بے سود نہ ہو، اور ہماری تعلیم بے سود نہ ہو، اور ہم کلیسیا میں بے سود نہ ہو۔ اپنے لوگوں سے آج کلام کر، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرا کلام جو تو آج بخشے گا وہ ہمیں طاقت بخشے، وہ ہمیں توانائی بخشے، اور ہمیں بلند کر رہے، اور ہمیں ویسا مرد اور ویسی عورت اور ویسا لڑکا اور لڑکی بنائے جیسا تو ہم سے چاہتا ہے یسوع کے نام میں۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو نے جواب دے دیا ہے۔ یسوع کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے عبرانیوں 12 باب، عبرانیوں 12 باب اور اس کی پہلی آیت۔ عبرانیوں 12 باب اور اس کی پہلی آیت۔ پس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے،
और ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसके नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दैनी तरफ जा बैठा। यह खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में बात हो रही है, जो हमारा निजात दहिंदा है, यस्सु मसीह, हमारा जो खुदावंद है यस्सु, हमारा बादशाहों का बादशाह यस्सु, हमारे रहाई देने वाला। और वो कहता है अब, और जब हम इस हतमी रिट्रीट के हतमी पैगाम में पहुंचे हैं, हतमी हल की जो रिट्रीट है, आपकी जिंदगी में हतमी हल, आपके खानदान में हतमी हल, और आपके मसीह जिंदगी में हतमी हल, हतमी हल आपके कारोबार में, और हतमी हल आपकी हर एक मुश्किल में, हर एक पहाड़ जो आपकी जिंदगी में है यस्सु के नाम में। वो हमें यह समझाना चाहता है कि जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने लिखा है, हर एक चीज जिसे हमने अपने दिल के अंदर रखा है, हर एक चीज जिस पर हम ईमान लाए हैं, वो कहता है जब हम वापस जाएंगे। और कई लोग जो है, आप जब रोडों पे देखेंगे, आप लोगों की तरफ देखेंगे, और फिर वो लोग जो रोड की साइडों पे हैं, जो लोग जगह बजगह जिनको आप देखेंगे, और आप उनके पास जाएंगे, आप उनके साथ कलाम करेंगे, और वो जो ख्वाहिश है, जो रगबत है कि ताकि लोग इस बात को जाने, तो वो लोग जो पहले आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते थे, जो पहले आपकी पैरों को बांधते थे, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते थे और आपको कंट्रोल करते थे जैसे उनका कोई पालतू हो। और अब जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने जाना है, वो कहता है अब हम यस्सु की तरफ देखते रहें। और जब हम इस कलाम को देखते हैं कि हम देखते रहें, इसका मतलब देखते रहें का मतलब है मसलसल देखते रहें। आपने यस्सु को जाना है, आपने यस्सु के बारे में सुनना है, वो आपका निजात दहिंदा बन चुका है, वो आपका चरवाहा बन चुका है, वो आपका फरहाम करने वाला बन चुका है, वो आपका सब कुछ बन चुका है आपके लिए। और उसने आपसे वादे किए हैं, और उसने आपको ताकत दी है कि मैं तुम्हें कुव्वत और इख्तियार देता हूं, और मैं तुम्हें यह ताकत देता हूं, और वो सारी जो कुछ उसने तुम्हें मुहैया किया है, वो कहता है अब तुम उसको देखते रहो। आप उसको इसका यह मतलब नहीं कि आप दूसरी तरफ देखें, यह मतलब नहीं कि आप अपनी आंखों को बंद कर लें, बल्कि आप उसे देखते रहें उसकी तरफ, यस्सु की तरफ देखते रहें। जो कुछ भी आपको चाहिए यस्सु की तरफ देखें, आपको ताकत चाहिए यस्सु की तरफ देखें, आपको मुकाशफा चाहिए यस्सु की तरफ देखते रहें, आपको रास्ता चाहिए, आप चाहते हैं कि आप बाहर निकलें, आप इस जंगल से बाहर निकलें और वादे की सरजमीन पर पहुंचें, आप यस्सु को देखते रहें। आपको बरकत चाहिए यस्सु को तकते रहें, आपको औलाद चाहिए यस्सु को तकते रहें, वो आप बीवी ढूंढ रहे हैं, शोहर ढूंढ रहे हैं, यस्सु की तरफ तकते रहें। आपको रूहानी चीजें चाहिए यस्सु की तरफ तकते रहें, आपको तरक्की चाहिए, जो कुछ भी आपको अपनी जिंदगी में चाहिए यस्सु की तरफ तकते रहें। आपको कमी नहीं होगी, आप नाकाम नहीं होंगे, आप गलती नहीं करेंगे। आप अपनी आंखों को यस्सु से ना हटाएं। याद रखें, शमौन पतरस की आप कहानी को आप जानते हैं कि यस्सु मसीह को उसने पानी पर चलते हुए देखा, तो और लोग उसे दूसरे देश के देख कर डर गए, क्योंकि उन्होंने कभी अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, कभी किसी को पानी पर चलते हुए नहीं देखा था, पानी के ऊपर चलते हुए। और शागिर्द डर गए, तो यीशु ने कहा कि ये मैं हूं, डरो मत, क्योंकि ये मैं हूं। किसी भी आप हालात में हैं, अगर जब आप घर वापस जाएंगे तो वो यीशु मसीह है, डरे मत। तरक्की, आप किसी किस्म की मुश्किल आपकी जिंदगी में आपके ऊपर असर नहीं डालेगी। कोई भी मुश्किल परेशानी, कोई भी तफरीका, कोई भी आग जिसे आप सुनेंगे वो आपके ऊपर असर नहीं डालेगी। कोई भी दरिया आपको नहीं डबोएगा। जब आप वापस घर जाएंगे कुव्वत के साथ, एक वादे के साथ, एक तवानाई के साथ यस्सु को तकते रहें। और जिन चीजों से पहले आप डरते थे, अब आप उनको देखकर नहीं डरेंगे। तब शमौन पतरस ने कहा, अगर ये तू है तो मैं भी चाहता हूं कि जो तू कर रहा है मैं भी वो करूं। मैं भी इस पानी के ऊपर चलना चाहता हूं जैसे तू चल रहा है, मुझे इजाजत दे कि मैं भी आऊं। और यस्सु ने कहा, आ। सिर्फ एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज,
हम हमारा पहला ईमान उसे कायम रखें, उसे उस सिंगल जो अल्फाज है, वाहिद जो अल्फाज है उसे कायम रखें। हमारी फर्मा बरदारी, जो पहली हमारी फर्मा बरदारी है, हम उसे कायम रखें, थामे रहें। और वो आया, कश्ती से बाहर निकला और वो पानी पर चलने लगा। और किसी भी दरिया पर, किसी भी पानी पर, किसी भी तूफान पर जो आपकी जिंदगी में है, आप उसके ऊपर चलेंगे। और जो कुछ खुदावंद यस्सु मसीह ने किया है वो उस पानी के ऊपर चल रहा था, मुश्किल पर वो चला। और जिस भी चीज के, जो कुछ खुदावंद यस्सु मसीह ने किया है, किसी मुश्किल पर, उन लहरों पर, आप भी अपने उन दरियाओं पर, उन लहरों पर ईमान के साथ चलेंगे। और ईमान में आप यस्सु के नाम में चलेंगे। वो कश्ती से बाहर निकला और चलने लगा, पानी के ऊपर चलने लगा। और जब तक वो यस्सु को देखता रहा, मेरा जो नमूना है, मेरा जो आइडिया है, जो मेरा आइडियल है, मेरा जो मुस्तहकम किला है, मेरा खुदावंद खुदा है, मेरी निजात का कैप्टन है, जब तक वो उसको देखता रहा, यस्सु को देखता रहा, और वो चलता रहा। और जब आपका वक्त आएगा आप भी चलेंगे। लेकिन जब उसने उस लहरों की तरफ देखा, तूफान की तरफ देखा, जो तुंद लहरें थी, यस्सु मसीह से जैसे ही उसने अपनी निगाहों को हटाया, और वो इस लफ्ज को भूल गया कि देखते रहे यस्सु की तरफ, मुसलसल देखते रहे। और जैसे ही वो इस बात को भूल गया और वो दूसरी चीजों को देखने लगा, और जैसे किसी फलाने मिस्टर को, फलानी मैडम को, जब दूसरी चीजों को या दूसरी तुंद लहरों की तरफ देखने लगे, और वो लोग जो बड़े लड़ाका है, जो बड़े तुंद हैं, जब उनकी तरफ देखना, उन लोगों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं जो मुश्किलें पैदा करते हैं, जब लहरों की तरफ देखने लगा तो वो डूब गया। और आप जानते हैं, जब आप वापस घर जाएंगे, और जब आप अपने काम वाली जगह पर जाएंगे, और जब आप अपनी इबादत वाली जगह पर जाएंगे जहां पर आप इबादत करते हैं, आप मसलसल यस्सु की तरफ देखते रहें। अगर आप तुंद लहरों की तरफ देखेंगे, तुंद समंदर की तरफ देखेंगे, तुंद औरत की तरफ देखेंगे, तुंद मुसीबतों देने वालों की तरफ देखेंगे, तुंद कुफर बोलने वालों की तरफ देखेंगे, आप उनकी तरफ देखने लगेंगे, तो लेकिन आप उन्हें नहीं देखेंगे और ना ही आप डूबेंगे, बल्कि आप यस्सु की तरफ देखते रहेंगे। और वो उसने हमें कहा है कि हम देखते रहें। सिदरक मिस्रक और अब्दनजूर ने भी उसको देखते रहे, बल खुदावंद की तरफ देखा, बल्कि उन्होंने नबूकत नजर के गुस्से वाले तुंद चेहरे की तरफ नहीं देखा। अगर दानियल उन लोगों की तरफ देखता जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश की थी, और उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी अपने खुदा की इबादत करेगा मादियों और फारसियों के खुदा को छोड़कर, तो अगर वो उनके हुक्म की तरफ देखता, उनकी साजिश की तरफ देखता, और जो कुछ उसके खिलाफ जो हुक्मनामा लिखा गया था उसकी तरफ देखता, तो वो शेर उसको खा जाते। लेकिन वो खुदा की तरफ देखता रहा। जब आप वापस अपने घर जाएंगे, आप खुदा पर ईमान रखते रहेंगे और उसे देखते रहेंगे हर वक्त, हर घड़ी। जो कुछ भी मुश्किल आपके सामने हो, आप खुदावंद को देखते रहेंगे। अगर सारा की तरफ देखता रहता, क्योंकि अब सारा की उम्र बीत चुकी थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी कि बच्चा पैदा कर सकती, लेकिन खुदावंद का वादा कहता था कि इस वक्त अगले साल सारा के बच्चे को गोद में उठाएगी, और खुशी तुम इब्राहिम के घर में आएगी, और खुशी तुम्हारे घर में भी आएगी। अगर इब्राहिम सारा की तरफ देखता कि खुदावंद ने मुझसे वादा की है, क्या खुदा का वादा पूरा हो सकता है? देखो मेरी बीवी को, देखो सारा की तरफ देखो। अगर वो सारा की तरफ देखता रहता, उसकी जिस्मानी हालत की तरफ देखता रहता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो खुदावंद की तरफ देखता रहा, और उसकी दुआओं का जवाब आया। और जो कुछ खुदावंद ने हमसे कहा है, और जब हम वापस अपने घर जाएंगे, किस किस्म के भी हालात में आप अपने आप को देखेंगे, कोई भी मुश्किल आपके सामने होगी, उस मुश्किल की तरफ ना देखें, बल्कि खुदा की तरफ देखते रहें, यस्सु की तरफ देखते रहें। मैं कहता हूं जो यहां पर मौजूद हैं, यस्सु को तकते रहें। लेकिन आप जानते हैं, जब यस्सु की तरफ देखेंगे,
یہ صرف یہ نہیں کہ صرف اپنی آنکھوں سے بلکہ اپنے ذہن سے بھی. اگر آپ کے ذہن کو کسی دوسری چیز نے کنٹرول کیا ہوا ہے, آپ کا ذہن جو ہے اور جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے وہ اسی کو آنکھیں دیکھتی ہیں. اگر آپ کے ذہن کو کسی چیز نے دبایا ہوا ہے, کسی دوسری چیز نے آپ کے ذہن کو دبایا ہوا ہے, قبضہ کیا ہوا ہے آپ کے ذہن پر فلانی فلانی چیز نے, تو آپ کا ذہن جو ہے فلانی فلانی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلائے گا. لیکن اگر آپ کا ذہن مسیح سے بھرا ہوا ہے, لیکن آپ کا ذہن خدا کے کلام سے بھرا ہوا ہے, تو پھر جو کچھ آپ کے دل میں ہے, جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے, آپ اسی کی طرف دیکھیں گے. جو کچھ مسیح کی صورت کو اپنے دل میں بھریں, مسیح کو اپنے دل میں بھریں, اور خدا کے وعدوں سے اپنے آپ کو بھریں, اور پھر خداوند کی قوت سے اپنے آپ کو بھریں, اور جانیں کہ مسیح کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. آپ کا جب ذہن مسیح سے بھرا ہوا ہوگا, جب آپ کا ذہن مسیح کے وعدوں سے بھرا ہوا ہوگا, تو پھر خدا کے نور سے بھرا ہوگا, جو خداوند یسوع مسیح ہے, خدا کے کلام سے بھرا ہوا ہوگا. جب آپ اس کی طرف نظر کریں گے تو آپ کا دل, آپ کی روح, آپ کا ذہن جب آپ کے اوپر اثر ڈالے گا, تو پھر جب آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو پھر آپ یسوع مسیح کو تکتے رہیں گے, اور آپ یسوع مسیح کو تکتے رہیں. کوئی بھی حالات ہو, کوئی بھی کسی قسم کی کوئی مشکل ہو, آپ انہیں یہ موقع نہیں دیں گے کسی بھی چیز کو, کسی کو بھی, کہ یسوع مسیح کو آپ کے دل سے باہر نکال دے یسوع کے نام میں. لیکن آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ حقیقت میں یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں, مسلسل یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ضرور ہے کہ کچھ چیزوں کو چھوڑیں, پیچھے چھوڑ دیں. ویسے ہی جیسے شادی ہوتی ہے کہ آپ کو کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے شادی کرنے کے لیے, جڑنے کے لیے, کہ مرد اپنے باپ کو چھوڑے گا, اپنی ماں کو چھوڑے گا, اور اپنی بیوی سے جڑا رہے گا, اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے, وہ دونوں ایک ہوں گے. اگر آپ مسیح سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یسوع مسیح کو تکتے رہنا چاہتے ہیں, ہمیشہ یسوع مسیح کے اوپر اپنی نگاہیں رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کئی چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے. کیا چیزیں ہیں وہ؟ دیکھیں پہلی آیت کو, عبرانیوں 12 باب اور اس کی پہلی آیت. پس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے, تو آؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گواہوں سے کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہے 11ویں باب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم گھیرے ہوئے ہیں ان گواہیوں سے, جو ہنوک کی زندگی ہے, حابل کی جو زندگی ہے, جو نوح کی زندگی ہے, جو ابراہیم کی زندگی ہے, جو سارہ کی زندگی ہے, جو اسحاق کی زندگی ہے, جو یعقوب کی زندگی ہے, جو وہ ایمان جو موسیٰ کا ہے, وہ ایمان جو موسیٰ کے والدان کا ہے, وہ ایمان جو راہب کا ہے, وہ ایمان جو بہت سارے لوگ ہیں جیسے جدون, افتح, داؤد, سارے وہ نبی جو ہیں, وہ کہتا ہے ہم ان سب کے ایمان کا, جب ان کا ایمان ہمیں گھیرے ہوا ہے, ان کی گواہی گھیرے ہوئی ہے, انہوں نے بھی مشکلوں کو سامنا کیا ہے. اگر آپ مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ بھی ان پر غالب آئے تھے. تو ہم اس لیے ہم دیکھتے رہے, تب ہی جیسے وہ ناکام نہیں ہوئے تھے, آپ بھی ناکام نہیں ہوں گے. جب ان سب لوگوں کی گواہی ہمیں گھیری ہوئی ہے, تو ہم ہر ایک بوجھ کو, اگر آپ دوڑ میں دوڑ رہے ہیں تو آپ کسی سیمنٹ کی بوری کو اپنے کندھوں پہ رکھ کے نہیں بھاگیں گے, اور پھر آپ بھاگیں گے. تو تمام دوسرے جو لوگ ہیں, جو انہوں نے کوئی وزن نہیں اٹھایا ہوا, اور وہ آزاد ہیں, اور وہ بھاگنے کے لیے آزاد ہے. وہ ہم سے کہتا ہے وہ تمام وہ بوجھ, تمام وہ الجھنیں جو ہیں, تمام وہ جو رکاوٹیں ہیں جو ہماری رستے کو روکتی ہیں, اور وہ جو ہماری طاقت کو کم کر دیتی ہیں اور ہمیں سست کر دیتی ہیں, اور وہ کہتا ہے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر, اور پھر وہ ہمیں کہتا ہے ان گناہوں کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتے ہیں. اگر آپ پہلے سے ہی گرمی محسوس کر رہے ہیں تو اب گرمی کے گرم جگہ پر جا کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر آپ پہلے سے سردی محسوس کر رہے ہیں تو آپ کسی سرد خانے میں جا کر کھڑے نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ اپنی لیاقت کو جانتے ہیں, اپنی طاقت کو جانتے ہیں. تو یہ آپ کی پہلی ریٹریٹ نہیں ہے, آپ پہلے بھی یہاں پر آئے ہیں.
تو جو کچھ آپ نے پہلے حاصل کیا تھا آپ جانتے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو کھو دیا تھا، کس طریقے سے جو آپ نے طاقت حاصل کی تھی اور جو وعدے آپ نے حاصل کیے تھے کس طریقے سے آپ نے ان کو کھو دیا تھا، کیونکہ آپ ان چیزوں کے نزدیک جاتے تھے، وہ گناہ اور وہ لوگ جو آپ کو کمزور کرتے تھے۔ اس لیے وہ کہتا ہے اب اس حتمی حل کی رٹریٹ میں ہر ایک چیز جو آپ نے حاصل کی ہے، میں نے کچھ حاصل کیا ہے، میں کہتا ہوں میں نے یہاں پر حاصل کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کچھ حاصل کیا ہے، حقیقی طور پر میں نے کچھ حاصل کیا ہے۔ اور لوگ یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے کچھ حاصل کیا ہے، اگر آپ نے کچھ حاصل کیا تو لوگ اس بات کو جانیں گے، صرف یہ آپ کی گواہی نہیں ہے، آپ کی یہ گواہی خالی نہیں ہوگی۔ میں نے کچھ حاصل کیا، آپ نے یہاں پر کچھ حاصل کیا ہے، اور وہ کہتا ہے یاد رکھو گزرے وقتوں کی رٹریٹ میں جو کچھ آپ نے حاصل کیا تھا، جو کچھ آپ نے پایا تھا، جو کچھ جس چیز کو آپ نے حاصل کیا تھا، جو گواہیاں آپ نے حاصل کی تھی، تو کیسے آپ نے ان کو کھو دیا تھا ساری ان چیزوں کو، کہ ان چیزوں کے نزدیک جانے سے وہ گناہ جو آسانی سے آپ کو الجھا لیتے ہیں، وہ کہتا ہے اب ان کو دور کر کے کہ اب کوئی ایسی چیز آپ کی زندگی میں نہ آئے جو آسانی سے آپ کو الجھا لے، گناہوں کی طرف آپ کو لے جائے، آپ کو ایسی زندگی طرف کو جو سمجھوتے کرنے والی زندگی ہو اس کی طرف نہ لے جائے، بلکہ آپ قائم رہیں، آپ خدا کے پاک زندگی میں قائم رکھیں، اور اب آپ واپس نہ جائیں، اور جہاں پر پہلے تھے آپ، لیکن اب آپ برگشتہ نہیں ہوں گے، اب آپ واپس نہیں جائیں گے، اب آپ اپنی برکات کو اب جو حاصل کی ہیں انہیں نہیں کھوئیں گے یسوع کے نام میں۔ دیکھیں دوسرا تموتھیوس اور اس کی دوسرا تموتھیوس 2 باب اور اس کی 4 آیت۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو سپاہی جو جنگ میں ہے، آپ وہ میدان جنگ کے اندر ہے، اور وہ فیشن کی طرف، دنیاوی چیزوں کی طرف اور نشوں کی طرف اور یہ وہ ان چیزوں کی طرف اپنی توجہ لگائے جب وہ میدان جنگ میں ہے، کوئی آدمی جب وہ جنگ میں ہے اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں نہیں الجھاتا، بلکہ اپنا دھیان اس طرف لگا کر رکھتا ہے۔ آپ کو دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور کہ وہ چیز مجھے الجھا لے گی، کہ وہ چیز مجھے الجھا لے گی، وہ چیز مجھے سمجھوتے کی طرف لے جائے گی، وہ چیز مجھے واپس لے جائے گی، وہ چیز میرے رستے کو روک دے گی۔ اور کوئی آدمی اپنے آپ کو الجھاتا نہیں ہے جب وہ جنگ کے لیے جاتا ہے، تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو، کلیسیا کو نہیں، وہ خوش کرنا، کسی آدمی کو نہیں، کسی عورت کو نہیں، تاکہ وہ تنگ کرنے والوں کو خوش کرے، نہیں، وہ کہتا ہے اگر آپ انہیں شکست نہیں دے سکتے تو آپ ان کے ساتھ جڑ جاؤ، نہیں، ان کے ساتھ جڑے نہیں جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو بھلے وہ آگ پیدا کریں اور چاہے وہ جو کچھ بھی آپ کے خلاف کر رہے ہیں، اور بھلے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر کے آپ سے کہیں کہ میں تمہیں ستانے والا ہوں، تم عقل مند نہیں ہو۔ اگر تم عقل مند ہوتے، تم اپنی عقل کو استعمال کرتے تو تم میرے ساتھ جڑ جاتے۔ کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ تم انہیں شکست نہیں دے سکتے تو ان کے ساتھ جڑ جاؤ؟ نہیں، ہم جو مسیح کے سپاہی ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جڑیں گے۔ میں کہتا ہوں جو ہم صلیب کے سپاہی ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جڑیں گے۔ اب آپ کی آمین کم ہو رہی ہے۔ کوئی آدمی کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو الجھاتا نہیں ہے اس دنیا کے کاموں میں جب وہ جنگ کے لیے جاتا ہے۔ آپ کے ستانے والے جو ہیں وہ بھلے مضبوط ہوں، لیکن جب آپ یسوع کی طرف تکتے رہیں گے اور بھلے دعا کیے بغیر ہی صرف یسوع کو تکتے رہیں، آپ تمام ان سمندروں پر، سارے پانیوں اور اپنے ستانے والوں کے اوپر چلیں گے، ان کے ساتھ جڑے نہیں، کسی برے گروپ کے ساتھ جڑے نہیں، اور کسی بھی برے گروپ کے ساتھ مت جڑیں۔
اور نہ ہی کسی برے کام کے ساتھ جڑیں، اور ایسا نہ کہیں کہ اگر مجھے کامیاب زندگی گزارنی ہے، پر 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 امن زندگی گزارنی ہے، تو مجھے ان کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ آپ ان کی طرح مت ہوں۔ خدا کے کلام میں خدا کا کلام آپ کو بتاتا ہے کہ قائم رہیں، یسوع کو تکتے رہیں، جادوگروں کے ساتھ مت جڑیں۔ اگر آپ فرعون کو منا نہیں سکتے تو ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ دانیل، اگر تو تمام یہ سارے سازش کرنے والوں کے ساتھ ان کو ہرا نہیں سکتا تو ان کے ساتھ جڑ جا۔ سدرک مسرک عبد نجو، اگر تم نبوکت نظر کو شکست نہیں دے سکتے اور اس کے بت کو سجدہ کرنے سے تم روک نہیں سکتے تو اس کے ساتھ جڑ جائیں، ہرگز نہیں۔ اور نہیں تو وہ تمہیں آگ میں پھینک دے گا۔ سترک مسرک اور عبد نجو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ نہیں۔ جو فاتحے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ جڑیں جو ناکام ہیں۔ میں ان کے ساتھ نہیں جڑوں گا جو ناکام ہیں۔ میں کہتا ہوں میں ان کے ساتھ نہیں جڑوں گا جو ناکام ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آگ کو تیز کریں گے، اور زیادہ گرم کر دیں گے، 7 گنا جو آگ ہے اسے تیز کر دیں گے، اور وہ دیکھیں گے اس چوتھے کو جو آسمان سے آئے گا وہ آپ کے ساتھ ہوگا اس آگ کے اندر۔ اور نبوکت نظر جو ہے پریشان ہو گیا، اور اس نے دیکھا آگ کی طرف اور یہ کہا، لوگوں جو میرے ساتھ کے لوگوں ہو اور سارے نجومیوں، کیا ہم نے 3 لوگوں کو آگ میں نہیں پھینکا تھا؟ تو دیکھو میں وہاں پر 4 کو دیکھتا ہوں، اور چوتھا جو ہے وہ اللہ زادے کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ یہ جو خدا کا بیٹا ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور وہ آپ جو ہے سمجھوتا کرنے والوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر آپ ان کے ساتھ سمجھوتا کریں گے اور ان کے سامنے جھک جائیں گے، ان کے سامنے گر جائیں گے اور ان کی برائی میں جڑ جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، لیکن آپ ثابت قدم رہیں گے اور آپ کہیں گے میں ایک خداوند کا سپاہی ہوں، تو آگ آپ کو نہیں جلائے گی۔ اور جو لوگ اس آگ کو تیز کریں گے، آگ میں اٹھا کر پھینکیں گے، تو جو اپنے وسائل کو مہیا کریں گے ان کے کام بے سود ہو چکیں گے، کیونکہ آگ وہ کام نہیں کرے گی جو آپ کے خلاف وہ سمجھ رہے تھے۔ میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں جنہیں نبوکت نظر کی آگ نہیں جلائے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں سن رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ان کو میں یہاں پر انہیں دیکھ رہا ہوں۔ کون ہے وہ؟ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، اس کو جو جہاں پر موجود ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ آدمی، وہ عورت، آپ نہیں جلیں گے اس آگ میں یسوع کے نام میں۔ اور مجھے یاد ہے ایک بار میں اس جیسا ہی ایک پیغام کچھ سال پہلے دے رہا تھا، اور میں نے کہا لوگوں سے جب آپ اپنے گھر واپس جائیں گے تو اس قوت کو جو آپ نے حاصل کی ہے اسے ظاہر کرے، جا کر اس مسا کو ظاہر کر رہے ہیں، اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اس حوصلے کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ظاہر کریں اس وابستگی کو جسے آپ نے حاصل کیا ہے۔ اور وہاں پر ایک بہن تھی، وہ بہت پڑھی ہوئی لکھی نہیں تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ 5 کلاسیں بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے اور اب وہ شادی شدہ ہے، اور وہ ڈیپر لائف کی کلیسیا کے رکن کی طرح آتی تھی۔ وہ ہمیشہ مسکراتی تھی، اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، کیونکہ ہمیشہ یسوع مسیح اس کے دل کے تخت پر تھا، اور اس کے گھر والوں نے اسے بلایا اور سب وہاں پر اکٹھے ہوئے، اور وہ کہنے لگے ہم نے تمہیں کسی بہت سنجیدہ مسئلے کے لیے بلایا ہے، اور وہ مسکرا رہی تھی، اور وہ کہنے لگے یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے اس میں۔ اگر اپنی کلیسیا کو نہیں چھوڑے گی، اس چرچ کو نہیں چھوڑے گی اور اس قسم کے ایمان کو نہیں چھوڑے گی، اگر تو اسے نہیں چھوڑے گی تو ہم اپنے بیٹے کو تو اسے دور کر دیں گے اور تم اپنے شوہر کو کھو دو گی۔ اور وہ کہنے لگے اپنے ذہن کو تیار کر لو، ہمیں جواب دو، ابھی جواب دو ہمیں۔ لیکن وہ لیگوس کی تو نہیں تھی، لیکن لیگوس میں رہتی تھی، اب اسے واپس انہوں نے اپنے گاؤں میں بلایا تھا، اور اس خاندان میں ایک اپاہج بچہ تھا، ان کے خاندان میں ایک اپاہج بچہ تھا، اور وہ اپاہج بچہ وہاں پر موجود تھا،
اور جب وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے اسے کہہ رہے تھے سوچ لے تاکہ ہم جانے کہ تو نے کیا کرنا ہے، اور کہ تو مسلسل جاتی رہے گی اس چرچ میں، اس ایمان میں مسلسل قائم رہے گی، اس کلیسیا میں جاتی رہے گی ڈیپر لائف میں، تو تیرا خاندان، تیری ازواجی زندگی ختم۔ لیکن وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس بچے کے پاس گئی جو اپاہج تھا، اور اس نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس نے کچھ نہیں ان سے کہا تھا کہ میں معذرت چاہتی ہوں، اس نے بالکل معذرت نہیں کہ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے پر بالکل معذرت نہیں کی کہ آپ یسوع پر ایمان کی معذرت کر رہیں گے۔ وہ اس بچے کے پاس گئی جو اپاہج تھا اور اس سے کہا یسوع ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ آمین۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کیا ہوا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور وہ بچہ اٹھ کھڑا ہوا ان سارے لوگوں کے سامنے جو اس کو ستانے والے تھے، اور وہ بچہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگا۔ اور وہ لوگ جب انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے اپنے سر کو ہلایا اور انہوں نے کہا آپ جا سکتی ہیں اپنی کلیسیا میں۔ اور وہ اس کی جو فیملی تھی اور وہ ایمان جو تھا وہ قائم رہا، اور وہ لاگوس واپس آئی، اور ان دنوں میں لوگوں کے ساتھ ملتا تھا کیونکہ اس وقت اتنے لوگ نہیں تھے جتنے اب ہمارے پاس ہیں، اور وہ اپنے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ میرے سامنے، میں جانتا تھا کہ اس کے پاس گواہی ہے، اور میں کبھی وقت نکالوں گا آپ لوگوں کو بھی اس طریقے سے ملوں، اور میں آپ کو دیکھوں گا اس مسکراتے ہوئے چہرے کو، اور میں جانوں گا کہ آپ کے پاس گواہیاں ہیں یسوع کے نام میں۔ اور اس نے اپنے آپ کو الجھایا نہیں ہے ان لوگوں کے خوف میں، جو قوت اس نے حاصل کی تھی، جو وابستگی اس نے حاصل کی تھی، اور جو مسا اس نے حاصل کیا تھا، اس نے ظاہر کیا اس کو جا کر، اور آپ بھی اپنے مسے کو ظاہر کریں گے۔ کوئی آدمی، کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ آپ کا مقصد ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ کسی ستانے والے کو خوش کرنا آپ کا مقصد نہ ہو، کسی سمجھوتا کرنے والے کو خوش کرنا آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کسی برگشتہ کو خوش کرنا آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور کسی بھی شخصیت کو اگر آپ خداوند کو خوش کر رہیں گے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ ہے اور خداوند آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے اندر سلامتی ہوگی۔ اگر آپ خداوند کو خوش کریں گے اور وہ خداوند آپ کے ساتھ ہے تو آپ خوش ہوں گے، اور اگر آپ خدا کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ اسے خوش نہیں کر سکیں گے۔ اور کیوں آپ ڈرتے ہیں، کیوں آپ گھبراتے ہیں جب خداوند آپ کے ساتھ ہے؟ تو آپ مخالف مسیح کو خوش نہ کریں، اور آپ جھوٹے نبیوں کو خوش نہ کریں، جھوٹی تعلیم دینے والوں کو خوش نہ کر رہے ہیں، اور نہ ہی جھوٹے بھائیوں کو خوش کریں گے آپ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو خوش کریں جس نے اسے بھرتی کرنا ہے سپاہی بننے کے لیے۔ خداوند کا شکر ہو۔ واپس آئیں گے، ہم دیکھیں گے عبرانیوں 12 باب اور اس کی پہلی آیت۔ وہ کہتا ہے عبرانیوں 12 باب اور اس کی پہلی آیت، پس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو اور ہر ایک بوجھ اور گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ اس دوڑ کو بھولیں نہیں بلکہ اس دوڑ میں دوڑیں۔ کئی لوگ جو ہیں اس دوڑ کو بھول جاتے ہیں اور وہ بہت مصروف ہوتے ہیں دوسرے کاموں میں، وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک دوڑ رہے ہیں جو ان کے سامنے درپیش ہے، اور ان کا ذہن جو ہے وہ الجھا ہوا ہوتا ہے اور ان کی زندگی ٹیڑے میڑے رستوں پر چل رہی ہوتی ہے، وہ سیدھا نہیں جا سکتے، وہ سیدھے رستے پہ نہیں چل سکتے، اور وہ یہاں تک یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ دوڑ رہے ہیں، اور وہ اپنے ذہن کو
اور وہ اپنے اس کام کو جو ان کا ہے اس کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی دھوڑ کو بھول چکے ہیں۔ ان کا خاندان وہاں پر ہے، خاندان کے مشکلیں جو پریشانیاں ہیں وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ بچے ہیں وہاں پر گھر میں کہ انہیں سکھایا جائے، ان کی تربیت کرائی جائے، اس کو بھول جاتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے اور جس کو انہوں نے حاصل کرنا ہے اسے بھول جاتے ہیں، وہ جو ان کا مقصد ہے اسے بھول جاتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک دوڑ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ اب وہ بھول چکے ہیں، اب وہ کام نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے، وہ اسے بھول چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم اس دوڑ کو صبر کے ساتھ دوڑے جو ہمیں درپیش ہے، اس کو ہم اسے جوش کے ساتھ بھاگے، ہم مسلسل اسے بھاگتے رہیں، ثابت قدمی سے بھاگتے رہیں، اور جذبے کے ساتھ بھاگتے رہیں، اور صبر کے ساتھ بھاگتے رہیں، وہ دوڑ جو ہمیں درپیش ہے۔ اور کئی دوسرے بھائی ہیں جو اس ریس کو بدل لیتے ہیں، اور جو ہمارے سامنے درپیش ہے اسے بدل لیتے ہیں، اور اب وہ جو ہے بہت مذہبی بن چکے ہیں، اور اب وہ دوسرے لوگوں کے کنٹرول میں آ چکے ہیں، یا دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، بل ان کی اپنی زندگی کنٹرول میں نہیں ہے، اور ان کی اپنی زندگی جو ہے ترتیب میں نہیں ہے جیسی خداوند چاہتا ہے۔ اور اب جو ہے وہ جو اپنی اس دوڑ کو وہ بھول چکے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس دوڑ کو نہیں بھولیں گے جو جس میں ہم نے دوڑنا ہے۔ میں کہتا ہوں میں اپنی اس دوڑ کو نہیں بھولوں گا جس میں مجھے دوڑنا ہے۔ دیکھیں اس دوڑ کو، 14ویں آیت، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے، یہ ہماری دوڑ ہے، یہ ہماری وہ دوڑ ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے۔ کہ تو اگر کوئی آدمی کوئی مشکل پیدا کرتا ہے، اگر کوئی مشکل آپ سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کلام کہتا ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے، جواب نہ دیں، دو لوگ چاہیے لڑنے کے لیے، یہ ہم نے سیکھا تھا اسکول کے اندر۔ اور کوئی آدمی جو ہے وہ آپ سے لڑنا چاہتا ہے، آپ سے جھگڑنا چاہتا ہے، اور وہ چلاتا ہے، شور کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، وہ الفاظ جو ایسے ادا کرتا ہے جس کا حل یہ ہے کہ تاکہ ہمیں اس جگہ پر لے آئے، اس دھار پر لے آئے، تو اگر ہم اس کا جواب نہیں دیتے، اگر وہ ہمیں لڑائی کے مقام تک لے آتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم ایک دوڑ میں دوڑ رہے ہیں جس میں جو سب کے ساتھ صلح رکھنے کی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ چلاتا ہے، چلاتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، اور ایسے کام کرتا ہے تاکہ آپ کی توجہ حاصل کر سکے، تاکہ مشکل پیدا کر سکے، اور آپ کو اس دھار پر لے آئے جہاں پر لڑائی ہو سکے۔ اس کی طرف نہ دیکھیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ تک اگر آپ کسی چیز کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ نہیں کھوئیں گے۔ وہ آپ کو مشکل پیدا کرتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے پیر اٹھاتا ہے، تاکہ لہراتا ہے، آپ مسکراتے ہیں، اور آپ کی مسکراہٹ جو ہے آپ کی سلامتی کو قائم رکھے گی۔ اس کو نظر انداز کریں اور اس کی طرف نہ دیکھیں تو آپ کی سلامتی بڑھے گی۔ اور جب وہ آپ کی طرف غصہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، جب اس طریقے سے بولے گا، زہریلے الفاظ میں بولے گا، آپ اس کی طرف نہیں دیکھتے، آپ اپنے قدموں کو نہیں بدلتے، اپنی توجہ کو تبدیل نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنی رفتار کو روکتے ہو، نہ ہی اپنی وقفیت کو روکتے ہو، بلکہ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو آپ ان کے چہرے پہ جو ماسک ہے اسے ہٹا دیں گے، اور آپ سلامتی میں آئیں گے جو آپ نے ظاہر کرنی ہے۔ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے، کسی کو موقع نہ دیں کہ آپ کے ساتھ جھگڑنا شروع کرے تاکہ آپ کو جھگڑے کی طرف لے جائے۔ کسی کو موقع نہ دیں جو بہتر زندگی کو نہیں جانتے ہیں، جو بلند زندگی کو نہیں جانتے، پاک زندگی کو نہیں جانتے ہیں، صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ مشکل پیدا کریں، تفرقے پیدا کریں۔ آپ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے، اور اس پاکیزگی، یہ جو خدا کا فضل ہے، یہ وہ آپ کی دوڑ ہے جسے آپ نے ظاہر کرنا ہے، دکھانا ہے، جو ناپاک چیزیں ہیں، جو ناپاک کام ہے، جو بے دین ہیں، جو ناراست ہیں، اور ان کو سامنے آپ نے دکھانا ہے۔ جو آپ کی پاکیزگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ کی راست بازی، آپ کی پاکیزگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف نہ دیکھیں، آپ ان کو نظر انداز کریں، نہ ہی اپنی توجہ ان کی طرف لگائیں، اور آپ سلامتی میں قائم رہیں گے۔ میں سلامتی میں قائم رہوں گا۔
ہم سلامتی میں قائم رہیں گے۔ خداوند کا جو فضل ہے وہ بڑھتا رہے گا ہماری زندگیوں میں۔ 28ویں آیت کو دیکھیں، 28ویں آیت اسی باب کی۔ پس آؤ ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں۔ جب ہم اس بادشاہی کو حاصل کرتے ہیں، اس قوت کو جو آسمان کی بادشاہی کی ہے، جو بادشاہی کا علم ہے، جو بادشاہی کا جلال ہے، جو پر اثر بادشاہی ہے، تو اب ہم اسے ہاتھ سے جانے نہ دیں بلکہ فضل ہمارے اندر ہوئے۔ جو خداوند کا فضل آپ کی زندگی میں باکثرت ہو، اور جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت، خدا ترسی اور خدا اور خوف کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں عبرانیوں 11 باب، عبرانیوں 11 باب اور اس کی 24ویں آیت۔ عبرانیوں 11 باب اور اس کی 24ویں آیت، وہ کہتا ہے 24ویں آیت میں، ایمان ہی سے موسیٰ، ایمان ہی سے کیا نام ہے آپ کا؟ ایمان ہی سے کیا نام ہے آپ کا؟ کہیں نا، جیسے موسیٰ ایمان میں چلتا رہا، آپ بھی ایمان میں چلتے رہیں گے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو سانپوں اور بچھوؤں کے درمیان تھا، جو جادوگروں اور نجومیوں کے درمیان تھا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آدمی جو فرعون کے محل میں تھا، جو غصے اور قہر میں بھرا ہوا تھا، اور فرعون نے کہا موسیٰ تو لوگوں کو تنگ کر رہا ہے ان کے کام سے، انہیں کرنے دے کام جو ان کا کام ہے، اور پھر وہ بہت غصے میں آ گیا، قہر میں بھر گیا اور کہنے لگا موسیٰ دوبارہ واپس یہاں پر نہیں آنا، تم دوبارہ میرے چہرے کو نہیں دیکھو گے، اگر پھر کبھی بھی تو یہاں پر آیا، میں نے تجھے کہہ دیا ہے، میں نہیں جانتا تو کس خدا کا، میں کسی خدا کو نہیں جانتا جس کی تو بات کرتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ ایمان کے موسیٰ کو کم نہیں کر سکے اور وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ یہاں پر واپس نہیں آئیں، اور جس جگہ پر آپ کو ہونا چاہیے آپ واپس وہاں پر پہنچیں گے، اور انہوں نے وہ کوشش کریں گے کہ، لیکن آپ کو نہیں پکڑ سکیں گے، ان کی طاقت آپ کو نہیں پکڑ سکے گی۔ اور اس لیے جب وہ کہتے ہیں کہ تو میرے چہرے کو دوبارہ نہیں دیکھے گا، موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تو صحیح کہہ رہا ہے، میں تیرے چہرے کو دوبارہ نہیں دیکھوں گا، لیکن ہم بحر کلزم پہ ملیں گے۔ اور اب وہ جا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل اب آزاد ہو چکے ہیں، رہائی پا چکے ہیں، اور خداوند کا جو پیغام تھا جو اس نے موسیٰ کو دیا تھا وہ پورا ہوگا۔ وہ پیغام جو آپ سن رہے ہیں سارے خادموں کے وسیلہ سے، سارے گانے والوں کے وسیلہ سے، اور اپنے پاسٹر کے وسیلہ سے، سارے پیغام جو آپ نے سنے ہیں وہ پورے ہوں گے یسوع کے نام میں۔ اور پھر موسیٰ جانتا تھا کہ اس کے پاس یہ حتمی بات ہے، اور آخرکار آپ جانتے ہیں کہ وہ اب جا رہے ہیں، اور فرعون نے یہ کہا کیوں میں نے ان کو جانے دیا ان لوگوں کو، اور وہ یہ اس پیلس میں تھا اور یہاں پر بڑا ہوا ہے، اور اب اس نے اس بات کو مسترد کر دیا ہے کہ میں فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلاؤں، آؤ سارے رتھوں والے اور سپاہیوں ہم ان کا پیچھا کریں اور ہم ان کو واپس لے کر آئیں اور واپس ان کو غلام بنائیں، جیسے وہ تھے یہاں پر سینکڑوں سالوں سے جو وہ قید میں تھے، اور ہم انہیں واپس لے کے۔ لیکن اب وہ حتمی حل پا چکے ہیں، کوئی بھی فرعون، کوئی بھی جادوگر، کوئی بھی رتھ جو ہمارے پیچھا کرے گا اور وہ کہے کہ ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے جہاں پر وہ پہلے تھے، وہ ناکام ہو جائیں گے، وہ ناکام ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور جب اس نے کہا کہ تو میرے چہرے کو دوبارہ نہیں دیکھے گا، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک ہے، یہ سچی بات ہے، میں تیرے چہرے کو نہیں دیکھوں گا، اور اب وہ جا رہے ہیں، اور وہ پھر کہتا ہے تو اب اپنے رتھوں کو تیار کرو، سپاہیوں کو تیار کرو، اور وہ اس وقت کے زمانے میں دنیا کے سب سے طاقتور لوگ تھے، اور اب بنی اسرائیل اب وہ بحر کلزم کے پاس پہنچ چکے ہیں، سامنے بھی پہاڑ ہے، پیچھے بھی پہاڑ ہے، اور وہ کہیں نہیں جا سکتے، مرد، عورت، بچے، جوان، لڑکیاں، لڑکے، اور وہ لاکھوں تھے،
वो कहीं नहीं जा सकते थे, और पीछे जो मिस्री आ रहे थे और बनी इसराइली चिल्लाने लगे। वो ईमान में बच्चे थे, लेकिन मूसा ईमान में बच्चा नहीं था, और हम ईमान में बच्चे नहीं हैं। और वो चिल्लाने लगे और वो कहने लगे, उसने कहा चुप हो जाओ, फराउन के लिए मत चिल्लाओ, और फराउन तुम्हारा चलाना ना सुने, क्योंकि ये जो तुम्हारे रोने के दिन है, तुम्हारे चलाने के जो दिन है फराउन के सामने, वो जा चुका है। लेकिन अब ये फराउन और उसके लोगों का जमाना आ चुका है, अब वो चलाएंगे। फराउन के लिए ना चिल्लाएं, उन रथों के लिए ना चिल्लाएं, और तमाम उन सिपाहियों के लिए मत चिल्लाएं। ये पुराना वक्त हो चुका है, वो पुराना वक्त जा चुका है। अब जब हम नहीं जानते थे अपने हक को, हम नहीं जानते थे कि क्या कुछ हमारे पास है, लेकिन अब हम हतमी हल की रिट्रीट में आ चुके हैं। अब दोबारा मत चिल्लाएं, दोबारा मत रोएं। वो कहता है चुपचाप खड़े होकर खुदा की नजात के काम को देखो, जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे यस्सु के नाम में। और फिर उसने दुआ करनी शुरू की, दुआ करनी शुरू की। खुदावंद कहने लगा मूसा तू क्या कर रहा है? वो कहने लगा मैं दुआ कर रहा हूं। किसके लिए, किस काम के लिए दुआ कर रहा है? देखो वो सारे मिस्री जो हैं वो आ रहे हैं, तो मैंने तुझे कहा है ना कि उन्हें चुपचाप खड़े होकर देखने दे। जो जब तूने पहले दुआ की थी, जब तू मेरा चेहरा देखना चाहता था, और जब मैंने तुझे फराउन के पास भेजा था, तूने उस वक्त दुआ नहीं की थी। वो दुआ बहुत हो चुकी है, तुम्हारी दुआओं का जवाब आ चुका है। और ये जो असा तेरे हाथ में है, इसे आगे बढ़ा समंदर की तरफ, रिमोट कंट्रोल। वो जो तेरे हाथ में आला है उसे आगे बढ़ा, और वो समंदर को तेरे सामने से हटा देगा, ईमान के साथ, कुव्वत के साथ। और वो जो खुदाए कादिर का असा तेरे हाथ में है उसे आगे बढ़ा, तो वो समंदर जो तेरे सामने है वो तेरे सामने से हट जाएगा। और बनी इसराइल से कह कि आगे बढ़े, आगे बढ़े, और यहां पर जो मौजूद हैं आगे बढ़े। और जहां पर पहले आप नहीं जा सकते थे, अब आप वहां पर जाएंगे। और वो समंदर जिनको आप पहले अबूर नहीं कर सकते थे, अब आप उन्हें अबूर करेंगे। और उसने असा को बढ़ाया, और देखो वो समंदर उनके सामने से बहरे कुलजम दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और बनी इसराइल सारे दूसरी तरफ चले गए, पार चले गए। मैं भी पार जाऊंगा, यहां पर जो मौजूद है मैं पार जाऊंगा। और आप जानते हो फराउन बहुत दलेर था, लेकिन ये दलेरी पाकरू की दलेरी नहीं थी जो आपके पास है। फराउन बहुत बहुत हौसले वाला था, लेकिन ये पाकरू का हौसला नहीं था। फराउन सख्त था, मजबूत इरादे वाले था, लेकिन ये वो ताकत जो आसमान से आती है वो नहीं थी, बल्कि ये ताकत, हौसला, दलेरी, उसकी सख्ती थी, इंसान की थी। और उसने कहा रथो आओ, सपाइयों आओ, आगे बढ़ते चलो। और अगर वो समंदर से निकले हैं और समंदर से पार निकल गए हैं, हम आगे जाकर उनको पकड़ लेंगे, लेकिन तुम हमें नहीं पकड़ सकोगे अगर तुम बुरे लोग हो। लेकिन हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा की औरतें हैं। ये रिट्रीट जो हतमी हल की रिट्रीट है, जो आपके लिए बनाई गई है, ये दूसरे लोगों के लिए नहीं है। आपको ये दूसरी शख्सियत बना देगी, आपको दूसरी शख्सियत बना देगी। अब फराउन आपको नहीं छू सकेगा, जादूगर आपको नहीं छू सकेंगे, वो लोग जो तारीकी के लोग हैं वो आपको नहीं छू सकेंगे, दुश्मन आपको नहीं छू सकेंगे, वो जो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी को मुख्तसर कर दें वो आपको नहीं छू सकेंगे। और फराउन ने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो जो लोग नहीं जानते हैं कि उनका जो कैप्टन है, जो उनका कमांडर है, कि उसका हमने इनकार करना है। कई लोग हैं वो ये नहीं जानते हैं, तो जब वो
उनका मुस्तकबिल है, और अगर उस मुस्तकबिल को कायम रखना है तो वो फराउन जो है उसका उसका हमने हुक्म नहीं मानना है, उन्हें पीछे हटना है और उन्हें इजाजत देनी है कि जा, तेरा बहुत हौसला मजबूत है, तुम आगे जाओ, तुम खुद जाओ समंदर में। लेकिन वो उन लोगों में इस किस्म की अकल नहीं थी, लेकिन आप में अकल होगी, आप में अकल है। अब वो समंदर में आगे बढ़ गए और फराउन ने कहा कि मैंने तुम्हें बताया है, अगर वो पार चले गए हैं तो क्या ये सिर्फ इसराइल के लिए ही था? ये हमारे लिए भी है। नहीं, ये आपके लिए नहीं है। जब वो दरमियान में पहुंचे अपने रथों को लेकर, तो बनी इसराइल हर एक बगैर इम्तियाज के पार चले गए। देखें यहां पर जो लोग हैं, यहां पर कहां हैं आप पार चले जाएंगे। खुदावंद तो आपको यहां पर लेकर आया है ताकि आप हासिल करने वाले हो, आप हासिल करेंगे। फराउन आपकी आपकी मंजिल के रास्ते में नहीं आएगा यस्सु के नाम में। और खुदावंद ने मूसा से कहा, वो जो चाबी खोलने के लिए तुझे दी गई थी, दरवाजा खोलने के लिए, वो बंद भी कर सकती है दरवाजे को। वो असा जिसने समंदर को खोला है, वो उसमें यह लियाकत है कि वो समंदर को बंद भी कर सकता है। और उस असा को इस्तेमाल कर उसी तरीके से उसे आगे बढ़ा ताकि समंदर जो जिसे जैसे तूने समंदर को दो हिस्से करने के लिए इस्तेमाल किया था, अब तू बाहर आ चुका है, पार आ चुका है, अब उसे बंद कर दे। अब उस असा को वापस बढ़ा और समंदर वापस पहले की तरह आ गया। और किस्सा मुख्तसर यह कि फराउन और तमाम उसके लोग जो रथों वाले थे और सारे समंदर के अंदर डूब गए, भूल गए, भुलाए जा चुके हैं वो, भुलाए जा चुके हैं वो। लेकिन खुदावंद आपको याद रखेगा। दुश्मन भुलाए जाएंगे, सताने वाले भुलाए जा चुके हैं। देखें 24वीं आयत को दोबारा देखें, इब्रानियों 11 बाब और उसकी 24वीं आयत। ईमान ही से आगे क्या लिखा हुआ है? आप भूल चुके हैं अपना नाम। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान ही से, देखें इस बात को देखें, ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके, देखें यहां पर, मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। आप उसे देखेंगे, आप उसे देखेंगे वाज़े तौर पर, आप उसे देखेंगे, आप फतामंद के तौर पर देखेंगे, आप उसे देखेंगे जो कि ताकतवर है और जोर वाला है। लेकिन अगर आप उसे देखना है तो आपको अपनी आंखें खुली रखना जरूर है। तो वापस आए, देखेंगे इब्रानियों 12 बाब और उसकी दूसरी आयत। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें। अब वापस सदूम की तरफ मत देखें बल्कि यस्सु को तकते रहें। अब वापस अमूरा की तरफ मत देखें बल्कि यस्सु की तरफ तकते रहें। अब वापस अब जो पिछली ताकतों की तरफ मत देखें, जो पहले जिन्होंने आपको कंट्रोल किया हुआ था उनकी तरफ ना देखें बल्कि यस्सु की तरफ देखते रहें। फरिश्ते आए, सदूम में फरिश्ते आए और वो लूत को बाहर निकाल लाए और उसकी बीवी को और उसकी 2 बेटियों को, और वो कहने लगे कि पीछे मुड़कर मत देखना और आगे देखते रहो, अपनी मंजिल की तरफ देखते रहो। और उन्होंने उनके हाथों को पकड़ा और उन्हें बाहर निकाल कर ले आए, सदूम से बाहर, सदूम और अमूरा से बाहर ले आए। वापस पीछे मुड़कर मत देखना। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। लेकिन लूत की बीवी, उसने क्या किया?
उसने पीछे मुड़कर देखा और क्या बन गई? नमक का सतून बन गई। आप इस किस्म की मौत नहीं मरेंगे, लेकिन मौत किस तरह की हासिल नहीं करेंगे, बल्कि हम देखते रहेंगे अपने उस हमारी जो मंजिल है, हमारा जो देखना है वो तहिया करता है हमारी मंजिल को। हमारा देखना हमारी मंजिल के आखिर का तहिया करता है। पीछे मुड़कर देखना ये तहिया इस बात का करता है जो कुछ जो उस वक्त हुआ था वो, लेकिन आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मैं कहता हूं आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। किसी आदमी की तरफ देखना, किसी औरत की तरफ देखना आपको कमजोर करेगा, लेकिन आप किसी मर्द या किसी औरत की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन यस्सु को देखते रहें। जो आपकी फतह है वो आपकी फतह है, वो आपकी शफा है, वो आपकी कुव्वत है। वो और इसी तरह से आप कुव्वत रूहानी कुव्वत पाएंगे जब आप यस्सु को तकते रहेंगे। मैं आपके लिए खुदा की हम्द करता हूं, खुदा का शुक्र अदा करता हूं। मैं कहता हूं मैं आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। आपकी फतह बहुत सादा है, जैसे देखना। अगर मैं आपसे कहूं कि उस चीज को देखो, किसी बच्चा भी ऐसा कर सकता है, कोई लड़का या कोई लड़की भी कर सकता है। देखो उस चीज को देखो। कोई मर्द ऐसा कर सकता है, औरत ऐसा कर सकती है, कोई नया आने वाला ऐसा कर सकता है, कोई खादम ऐसा कर सकता है। आपकी फतह जो है इतनी सादा है जैसे आप देख रहे हैं। और जब यस्सु को तकते हैं तो कोई कुव्वत आपको नीचे नहीं गिरा सकती। जब आप खुदावंद यस्सु मसीह को तकते हैं, हर एक वादा पूरा होगा आपकी जिंदगी में यस्सु के नाम में। चिल्लाएं मत, रोएं मत, बल्कि देखें। घबराएं मत, बल्कि देखें। परेशान मत हो, बल्कि तकते रहें। डरे नहीं, बेईमानी या घबराए नहीं, कम अतकाद ना हो। देखें, क्योंकि यस्सु वहां पर मौजूद है हर वक्त आपके लिए। यस्सु को तकते रहें, जो आपके ईमान का बानी है, जो कामिल करने वाला है। यस्सु को तकते रहे। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी में होते हैं और जाकर उस चीज को खरीद लेते हैं। वो चीजें जो निचले दर्जे की होती हैं, कम क्वालिटी की होती हैं, जो यहां पर बनाई गई हैं, जो वहां पर बनाई गई हैं दूसरी जगहों पर, वो सस्ती हैं, वो मुयस्सर हैं, वो बहुत करीब हैं, और इसलिए वो जाते हैं और उन चीजों को हासिल कर लेते हैं जो दूसरी जगह से, जो एक बड़ी चीप फैक्ट्री से आई हैं। कई लोग जो हैं उनको देखते हैं और कम ईमान को ढूंढते हैं, जो कांपने वाला ईमान है, जो चिल्लाने वाला ईमान है, जो ऊपर नीचे भागने वाला ईमान है, और वो उस ईमान को हासिल नहीं करते हैं जो मजबूत है, जो हौसले वाला है, जो कामिल है, जो खुदावंद यस्सु मसीह देता है। यस्सु मसीह को तकते रहे, जो ईमान का बानी और कामिल करने वाला है। कोई भी ईमान जो यस्सु मसीह से सादिर होता है वो गालिब ईमान है। कोई भी सस्ता ईमान जब वहां पर बनाया गया है, जहां वहां पर बनाया गया है, वो गालिब नहीं आएगा। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मेरे पास वो ईमान है जो गालिब आने वाला है। और ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें। और हमारा ईमान जो वो हमें बख्शता है वो खुशी वाला है। उसने सलीब उठाई है हमारे लिए, और उसने शर्मिंदगी उठाई है हमारे लिए, और अब वो खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा है। अब वो वहां जा बैठा है, अब वो वहां पर कायम हो चुका है, और अब शैतान वहां पर नहीं पहुंच सकता जो खुदा का तख्त है कि उसको वहां से हटा सके। वहां पर बैठा हुआ है, महफूज है, साबित कदम है, कायम है, पुख्ता है, साबित कदम है। और वो तख्त पर, खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। हम देखेंगे इफ्सियों 2 बाब, इफ्सियों 2 बाब
और उसकी 6वीं आयत। इफसियों 2 बाब और उसकी 6वीं आयत। और मसीह यस्सु में शामिल करके, यहां पर कोई मौजूद है जिसको मसीह यस्सु में शामिल किया गया है, जिसको जिलाया गया है, और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठा दिया, उसके साथ हमें बिठाया गया है। आप कहां बैठे हुए हैं अभी? मैं कहता हूं, आप कहां बैठे हुए हैं? आसमानी मकामों पर, यस्सु मसीह में। देखें, उस जहाज की तरफ देखें जो ऊपर है आसमान पर। एक लड़के के पास गलेल है, उसके पास एक पत्थर है उस गलेल के अंदर, और फिर वो खींचता है उस रबड़ को और वो कहता है कि मेरा पत्थर, उस जहाज को मैं इस पत्थर से मारूंगा। क्या सच है ये? मैं कहता हूं क्या ये सच है? देखें उस भाई को, कहां है वो भाई? देखें उस बहन को, कहां है वो बहन? बैठे हुए हैं आसमानी मकामों पर, मसीह में, यस्सु मसीह में। और फिर एक बुरे आदमी के पास, एक खराब आदमी के पास गलेल है, और वो कहता है कि मैं उसे मारूंगा, उस आदमी को मैं मारूंगा, उस औरत को मारूंगा। और वो पत्थर मारता है यहां से ऊपर। क्या वो आसमान तक पहुंचेगा? आपकी जिंदगी महफूज है, आपकी मंजिल यकीनी है, और तमाम वो वादे जो आपकी जिंदगी के लिए हैं वो हां और आमीन हैं यस्सु के नाम में। अब आप आसमानी मकामों पर हैं खुदावंद के साथ, यस्सु मसीह में। आप गालिब आ चुके हैं। मैं कहता हूं आप गालिब आ चुके हैं। वो आपको दोबारा नहीं छू सकेंगे। वो कोशिश करेंगे लेकिन नाकाम हो जाएंगे। तमाम आपने करना क्या है? जब आप घर वापस जाएंगे, आपने क्या करना है? जब आप अपनी बाइबल को पढ़ें, आपने क्या करना है? जब आप दुआ करें, आपने क्या करना है? अपनी जिंदगी के बाकी अयाम में यस्सु मसीह को तकते रहें, तो आप हमेशा पहाड़ की चोटी पर होंगे। कहां है वो? कहां है वो? तो अपने कदमों पर खड़े हो जाए और खुदावंद से कहें, ये हतमी हल है आपकी जिंदगी का कि यस्सु मसीह को देखते रहें, यस्सु मसीह को तकते रहें, यस्सु मसीह को तकते रहें। खुदावंद से कहें, खुदावंद खुदा से कहें, खुदावंद से कहें, खुदावंद से कहें। हम खुदावंद से कहेंगे, दुआ करेंगे, कोई नहीं जाएगा यहां से, क्योंकि आज कुछ अहम होने वाला है आपकी जिंदगी में। कुव्वत जो कभी नाकाम नहीं होती, वो इख्तियार कि आप कभी नाकाम नहीं होंगे। हम दुआ करते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि हम दुआ करें, दुआ करते रहें, ताकि आज आप कुव्वत पाएं और आज आपकी जिंदगी के अंदर कुव्वत आए। हम दुआ करेंगे, दुआ करते रहेंगे, और जब हम दुआ करेंगे तो फिर आप हासिल करेंगे, और आप आज हासिल करेंगे। आज आप हैरान होंगे, इस नए साल में यह आपकी जिंदगी का कामयाब साल होगा। अपने होठों को खोलें और दुआ करें।